أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر ہے جی 264 اور 265 اور 266. یا ایھا الذین آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، لا تبطلوا، نہ باطل کرو، نہ باطل کرو، صدقاتکم، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، اپنے صدقات کو، بالمنی، بالمن، احسان جتلا کر، احسان جتلا کر، والاذی، والاذی، اور اذیت دے کر، اور اذیت دے کر، کالذی، الذی، اس شخص کی طرح، اس شخص کی طرح، ينفق، ينفق، جو خرچ کرتا ہے، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، مالہ، اپنا مال، اپنا مال، ریا ناسی، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن، ولا یؤمن، اور ایمان نہیں رکھتا، اور ایمان نہیں رکھتا، باللہ، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اور آخرت کے دن پر، فمثلہ، فمثلہ، پس اس کی مثال، کا مثالی، اس مثال کی طرح ہے، صفوان، جیسے ایک چٹان ہو، جیسے ایک چٹان ہو، علیہ، علیہ، اس پر، تراب، تراب، مٹی جم جائے، مٹی جم جائے، فاصابہ، فاصابہ، پس پہنچے اس کو، بس پہنچے اس سے، وابل، وابل، تیز بارش، تیز بارش، فترکہ، فترکہ، پس چھوڑ دے اس کو، بس چھوڑ دے اس کو، صلدا، صلدا، چٹیل، چٹیل، لا یقدرون، لا یقدرون، نہیں قادر وہ، نہیں قادر وہ، علی شیء، علی شیء، اس چیز پر، اس چیز پر، مما کسبوا، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کمایا، واللہ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، نہیں ہدایت دیتا، قوم الکافرین، قوم الکافرین، کافر قوم کو، کافر قوم کو، ومثل الذین، ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی، اور مثال ان لوگوں کی، ينفقون، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اموالہم، اپنے مال، اپنے مال، صحیح لفظ آگے ملے گا، اموالہم ابتغاء اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، مرضات اللہ، اللہ کی رضا اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، وتثبیتا وتثبیتا من انفسہم، من انفسہم، اور اپنے دلوں کو جمانے کے لیے، اور اپنے دلوں کو جمانے کے لیے، کمثلی، کمثلی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، جنت، جنت، جس کا ایک باغ ہو، اس کا ایک باغ ہو، بربوۃ، بربوۃ، اونچی جگہ پر، اونچی جگہ پر، اصابہ، اصابہ، پہنچے اس کو، پہنچے اس کو، وابل، وابل، تیز بارش، تیز بارش، فآتت، فآتت، پس وہ دیتا ہے، پس وہ دیتا ہے، اکولہا، اکولہا، اپنا پھل، اپنا پھل، ضعفین، ضعفین، دگنا، دگنا، فإن لم، فإن لم، پس اگر نہ، پس اگر نہ، یصبھا، یصبھا، پہنچے اسے، پہنچے اسے، وابل، وابل، تیز بارش، تیز بارش، فطل، فصل، بس ہلکی فوار ہی کافی ہے، فصل کی فواری کافی ہے، واللہ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، بما تعلمون،
जानते हो बसीर बसीर देख रहा है। देख रहा है। आया वद्दु अयवद्दु क्या चाहता है, क्या चाहता है, अहदुकुम अहदुकुम तुम में से कोई एक, तुम में से कोई एक, अन अन ये के तकून लहू तकून लहू हो उसके लिए हो उसके लिए जन्नतुन जन्नतुन एक बाग एक बाग मिन नखीलिन मिन नखीलिन खजूरों का खजूरों का व अनाबिन व अनाबिन और अंगूरों का और अंगूरों का तजरी तजरी जारी हो जारी हो मिन तहतिहल अनहार मिन तहतिल अनहार दरख्तों के नीचे नहरें दरख्तों के नीचे नहरें लहू फीहा लहू फीहा उसका है उसका है उसमें उसमें मिन कुल्ल समरात बिल्कुल समरात उसके लिए है उसमें उसके लिए है उसमें हर किस्म का फल हर किस्म का फल व असाबहुल किबरु वअसाबहुल किबरु व असाबा वअसाबा व असाबा वअसाबा हुल किबरु हुल किबरु और पहुंच जाए उसको बुढ़ापा और पहुंच जाए उसको बुढ़ापा वलहु वलहु और उसके लिए हो और उसके लिए हो जुर्रियतुन ज़ुर्रियतुन औलाद औलाद ज़ुआफ़ाउ ज़ुआफ़ाउ कमज़ोर कमज़ोर व असाबहा वअसाबहा बस पहुँचे उसको बस पहुंचे उसको इरसारुन इरसारुन एक बगोला एक बगोला फीही नारुन फीही नारुन जिसमें आग भरी हो जिसमें आग भरी हो फहतरकत फहतरकत बस वो उस बाग को जला दे। बस वो आग को जला दे। कज़ालिका कज़ालिका इसी तरह इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु युबय्यिनुल्लाहु बयान करता है अल्लाह ताला बयान करता है अल्लाह ताला लकुमुल आयाति लकुमुल आयाति तुम्हारे लिए निशानियाँ तुम्हारे लिए निशानियाँ लअल्लकुम ताकि तुम ततफक्करून ततफक्करून गौर व फिक्र करो। गौर व फिक्र करो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के मसाइल बयान हो रहे हैं। नेकी की कबूलियत की शराइत हमने पढ़ी। ईमान सबसे बुनियादी बात है, इखलास लिल्लाहियत है और इत्तिबाए सुन्नत। और इस सारे रुकू के अंदर जो अल्लाह ताला ने ये शर्तें बयान की हैं तकरीबन 6 हैं। पहली शर्त के माल हलाल का हो, हराम का ना हो। हराम माल का सदका अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है, बल्कि लिखा उलमा ने कि अगर इसको पता है क्लियर कट कि ये हराम का माल है और फिर उसे सवाब की नीयत से अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो काफिर हो जाए, ईमान से खारिज हो जाए। तो पहली शर्त क्या है कि माल हलाल हो, हलाल जरिए से कमाया गया हो। अगर इंसान मुलाजमत करता है किसी की या गवर्नमेंट की मुलाजमत है, उनकी अपनी जो टाइमिंग है उसके अंदर कोताही ना करे। जो टाइम है उसके अंदर अपनी पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से काम करने की कोशिश करे ताकि वक़्त जो है वो ज़ाया ना हो। अगर जानबूझकर कोताही करेगा तो रोज़ी जो है वो हराम की हो जाएगी। तो हलाल माल का सदका अल्लाह ताला, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला जो है ना वो हलाल से ही सदका जो है वो कबूल फरमाता है। अच्छा, उसके बाद दूसरी शर्त क्या है कि जब खर्च कर दें तो फिर एहसान नहीं जताना। अब एहसान ज़ुबान से हो या अपने रवैये से हो। फिर तकलीफ़ नहीं देनी, अभी उन्हें डिग्रेड नहीं करना कहीं किसी के सामने, मेरा नहीं मारना। साडा खा खा के जवान होए हो, साडा ही खाते हो तो सानू ही बोलते हो, साढ़े सानू ही अखा खाते हो। हमारे यहाँ सोसाइटी के मसाइल हैं। और मसरफ सही हो, जहाँ खर्च करना है, खर्च करने का मसरफ जो है जहाँ खर्च कर रहा है वो सही हो। और मसरफ के बाद ज़रूरत की शिद्दत जो है ना उसकी अहमियत को भी सामने रखें।
مثلا ایک جگہ پر لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور دوسری جگہ پر آپ کسی بھی جگہ کو ایون کہ مسجد کو بھی ٹیلیں لگا رہے ہیں، مینار بنا رہے ہیں اور دوسری چیزیں لا رہے ہیں. اب یہ پرائرٹی آپ نے دیکھنی ہے کہ جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان پر خرچ کرنا چاہیے یا جہاں زیب و زینت ہو رہی ہے یہاں خرچ کرنا چاہیے. جس وقت آپ خرچ کر رہے ہیں اس وقت مصرف بھی دیکھیں یہ حلال ہے، جائز ہے کہ نہیں. بعض اوقات بندہ اپنی طرف سے کسی چیز کو نیکی یا کام سمجھ کے خرچ کر دیتا ہے، لیکن وہ اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے وہ قابل قبول نہیں ہے. تو اس کی بھی تحقیق کرے کہ یہ مصرف جو ہے یہ صحیح ہے جہاں میں خرچ کر رہا ہوں، خاص طور سے زکوٰۃ دینے کے لیے. ایک چلتے پھرتے جو لوگ ہیں یا مانگنے والے ہیں ان کو بالکل زکوٰۃ نہیں لگتی ہے، ان کے پاس تو اپنے نوٹوں کی بوریاں بھری ہوتی ہیں اور یہ کاروبار ہے، یہ پروفیشنل لیول پر اسے کرتے اور مانگتے ہیں. وہ بندہ جو سفید پوش ہو، آپ کے عزیزوں میں ہو جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، محلے میں ہو یا اپنے کہیں کاروبار کی جگہ پر ہو، مارکیٹ میں ہو، کوئی ملازمت کی جگہ پر ہو، آپ اسے جانتے ہیں کہ باقاعدہ یہ بندہ مستحق ہے، اس مصرف کو دیکھیں پھر خرچ کریں. اگر غلط جگہ پر زکوٰۃ چلے گی تو دوبارہ ادا کرنی پڑے گی آپ کو، ادا نہیں ہوتی. پھر یہ کہ ضرورت کی جو شدت ہے اس کا احساس ہو. اس وقت کہاں پر خرچے کی زیادہ ضرورت ہے. کوئی ادارہ ہے، مدرسہ ہی صحیح، اس کا لاکھوں نہیں کروڑوں کا بیلنس پڑا ہوا، اس کو دینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ جہاں جس مدرسے میں ان کے پاس دال بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، طلباء کے لیے جو اللہ رسول کے مہمان ہیں، وہاں پر زیادہ دینے سے زیادہ ثواب ہے وہاں پر خرچ کرنے سے. ایک جگہ مسجد کی ضرورت ہے، لوگوں کو نماز پڑھنے کی تنگی ہے، ایک جگہ مسجد بنی ہوئی ہے، اب وہاں پر ٹیلیں لگوا رہے ہیں، مینار بنا رہے ہیں، جو زیب و زینت کر رہے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ جہاں لوگوں کو ضرورت ہے وہاں پر کوئی مسجد بنا دیں چھوٹی موٹی. تو یہ ہے ضرورت کی شدت. آپ دیکھیں گے، انالیسس کریں کہ اس وقت کون سے لوگ مستحق ہیں زیادہ. اور پھر احسان نہیں جتلانا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، احسان جتلا دیا تو صدقے کا ثواب جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اللہ نے کہا کہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ انسان کو غصہ دلا دیتے ہیں. آپ کہیں بیٹھے ہوں فیملی کے ساتھ، کسی پارک میں ہوں یا ویسے بیٹھے ہوئے، آ جائیں گے لے جا بابو، لے جا بابا، وہ آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے. تو بعض اوقات انسان اگریسو ہو جاتا ہے اس کی اور اللہ کے لیے دینے کی بجائے اس سے جان چھڑانے کے لیے جو ہے نا جان چھڑ لیتا ہے. اور ان کو یہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی بندے کو بالکل ڈک کر دینا، سچ کرنا ہے اور وہ تنگ آ کر کے آپ کو دیں، یہ باقاعدہ ان کی ٹریننگ کے اندر شامل ہوتا ہے. تو دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ اگر آپ اگریسو ہو گئے ہیں تو اپنے آپ پر کنٹرول کریں، اس کی بات کا غصہ نہ منائیں بلکہ اچھے طریقے سے اس کو جواب دیں تاکہ جو ہے نا آپ کو گناہ نہ ہو. اس کو دیں یا نہ دیں یہ الگ بات ہے، لیکن اس کی بات کو برداشت کر دیں تو قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقہ، اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کو دینے کے بعد آپ اس کو گھر سنا دیں گے. اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ اس کی بات کو برداشت کریں اور اسے پیار کی بات سمجھا دیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ دیکھو بھائی جان اس وقت میرے پاس نہیں ہے یا ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں ہیں یا گنجائش نہیں ہے، اب پھر کسی وقت آنا، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت کر دوں. قول معروف ہے مطلب. اور آج کے جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کے اندر اللہ نے پھر مقرر فرمایا ایمان والوں کو خطاب کر کے کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر یا اذیت دے کر باطل نہ کیا کرو، ملادم نہ کر لیا کرو. آج اللہ نے اس کی مثال دی ہے. ایک بندہ وہ ہے جو دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، ریا الناس، اور ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. بڑی سخت آیت ہے. علماء نے لکھا کہ جو جس بندے کے دل میں یہ چاہت ہے، خواہش ہے کہ میں اتنا خرچ کروں گا کہ لوگ کہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے، کیا خرچ کر دیا ہے، میں اس کو اس کے ایمان کے اندر خلل ہے، اس کو ٹٹولنا چاہیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اللہ نے اس کا دکھلاوے سے جوڑا ہے، رعاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. ہاں جو بندہ
چاہے وہ نیک بھی ہو، اس کی نیت بھی اگر درست نہیں ہے، خرچ کیسے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت میں طلب ثواب کی نیت سے۔ اگر یہ نیت نہیں ہے تو پھر جیسا بھی بندہ ہو اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے، اور نہ ہی اس کو ثواب اس کا ملنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کی مثال کیسی ہے؟ کوئی پتھر کی چٹان پڑی ہو، اس پر مٹی جم جائے ہوتے ہوتے، ہاں جی، مٹی جم گئی۔ جب مٹی جمتی ہے تو آپ ہوتا ہے مٹی کی خاصیت یہ ہے گھاس پھوس اور چیزیں اس کے اوپر جم جاتی ہیں۔ یا فرض کرو چٹان بڑی ہے، اس کے اوپر مٹی جم گئی، کسی بندے نے اس کے اوپر کوئی سبزی لگا دی یا کوئی فصل کاشت کر دی، اب وہ فصل ہو گئی، سبزی بھی ہو گئی اور بڑی خوشنما بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اب زور کی بارش ہو جائے اللہ کہتے ہیں تو وہ چٹان جو ہے نا وہ دھل کر کے مٹی صاف ہو جائے گی۔ جب مٹی ہی چلے گی تو فصل کہاں رہے گی؟ اللہ کہتے ہیں جو بندہ دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، جب موت جو ہے نا اس کی بارش پڑے گی نا، ابھی ہے کہ موت کی بارش، تو پھر وہ اس کا جو صدقہ جس کو وہ سمجھتا رہا کہ یہ مجھے آخرت میں کام آئے گا، تو وہ تو چٹان سے مٹی دھل گئی، ہاں جی، مٹی نہیں رہی تو فصل کہاں ہے؟ تو اس کا جب وہ صدقات ہی نہ رہے تو ثواب کہاں سے ملنا ہے؟ اللہ پاک نے ایک مثال تو یہ دی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا۔ آگے اللہ پاک نے ایک اور مثال دی۔ یہ مثال ہے، اللہ کہتے ہیں کہ بندے کا باغ ہے اونچی جگہ پر جتنی اونچا ہوگا وہاں پر جو ہے نا وہ شبنم ہی پڑتی رہے درختوں پر، اونچی جگہ پر جیسے بڑی وغیرہ اونچے علاقے ہیں وہاں سردی ہوتی ہے، زیارت میں چلے جائیں، یعنی گرمیوں کے اندر ہم گئے تو پنکھا تو وہاں نام ہی نہیں، گرمیوں کے اندر بھی لحاف لے کر ہم لیتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر اگر باغ اونچائی پر ہے کسی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو وہاں پر باغ لگا دیا گیا، اگر تیز بارش ہو جائے تو پھر وہ ڈبل پھل دیتا ہے، آتا تو کلہا ضعف ہے، دگنا پھل دیتا ہے۔ اور اگر بارش نہ ہو اللہ کہتے ہیں تو ہلکی سی فوار بھی ہو جائے نا اس کے لیے کافی ہے۔ یہ نچلی جگہ والے باغ کے لیے فوار نہیں، بارش چاہیے، اس جو اونچائی پر ہے اس کے لیے ہلکی فوار ہو جائے۔ بعد میں اس کا میں نے شبنم بھی کیا ہے کہ شبنم ہی کافی ہے اس کے لیے، اگر ہوتی رہے وہ باغ جو اونچائی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس کا ایمان کا لیول بڑا ہوا ہے، اخلاص نیت ہے، اتباع سنت ہے، مال حلال کا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، مصرف کو دیکھ کر کے خرچ کیا جائز جگہ پر، ضرورت کی شدت کو دیکھا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے مائنڈ میں تھی، خرچ کر دیا، تو یہ ایسا ہے جیسے اونچائی پر باغ ہے، یعنی زیادہ ثواب مل گیا تو ڈبل ہو گیا، زیادہ نہ ملا تو کم از کم ہاں جی بے شک تو ملے گا ہی نا اللہ تعالیٰ کی۔ آگے اللہ پاک نے ایک اور مثال دے دی، آخری آیت جو ہم نے آج پڑھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کا ایک باغ ہے، دیکھو نا اللہ کیسے مثالیں سمجھا کے کرتا ہے۔ باغ ہے انگوروں کا اور کھجوروں کا، نہریں چلتی ہیں، نہریں باغوں کے اندر نہر جاری ہیں، ایسا باغ تو کمال کا پھل دیتا ہے، جس کو نہری پانی ملا ہو وہ تو زمین فصل زیادہ دیتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہر قسم کا پھل وہاں لگتا ہے، لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ اچھا اب ہوا کیا؟ یہ بندہ بوڑھا ہو گیا جس نے باغ لگایا تھا، اور ابھی ذریت اور ضعفاء، بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ آپ بوڑھا ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں۔ دیکھو اگر یہ جوان ہو اور باغ جو ہے وہ تباہ ہو جائے تو جوانی کے اندر بندہ باغ دوبارہ لگا سکتا ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر نہیں۔ اور چلو اگر اولاد صالح اور جوان ہو، وہ باپ کا سہارا بن جائے گی، وہ باغ لگا لے گی اور باپ کو بھی سنبھالے گی اور کاروبار بھی سنبھال لے گی۔ لیکن اگر اولاد ہی بچے چھوٹے چھوٹے ہوں اور بندہ بہت بوڑھا ہو جائے، اللہ کہتے ہیں فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، ایک ایسا آگ کا بگولا ہے جو اس باغ کو جلا کر کے راکھ کر دے، فاحترقت۔ اللہ کہتے ہیں جیسے یہ بندہ اب دوبارہ باغ لگانے کے قابل نہیں ہے، اس کا کوئی وارث بھی ایسا نہیں ہے جو باغ لگا سکے، ہاں جی اولاد بھی کمزور ہے، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ بالکل ایسے ہی وہ بندہ جس نے
باغ لگایا، صدقہ خیرات زکوٰۃ خرچ کرتا رہا، انفاق فی سبیل اللہ کرتا رہا، ایسی ہے جیسے بوٹے لگ رہے ہیں، باغ ہے آگے، اور جب بڑھاپے سے مراد ہے یہاں موت آ گئی، جب موت آ گئی اب وہاں موت کے بعد تو دنیا دارالعمل تھی، وہ دارالجزا ہے، وہاں تو دوبارہ نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، باغ لگانے کا دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ تو جیسے وہ بندہ جو بوڑھا ہوا، اولاد اس کی کمزور تھی، دوبارہ باغ نہیں لگا سکتا اور ہاتھ ملتا رہ جائے گا، یہ بندہ بھی ایسا ہی آخرت کے اندر کیا ہوگا، اس کو بھی ایک کفِ افسوس ملنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ ایسے ہی تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر تو کرو کہ دنیا کے اندر صرف خرچ کر دینا ہی کافی نہیں ہے۔ یعنی پتہ نہیں ہمارے یہاں نیت کیا ہوتی ہے، ہمارے یہاں جو ہوتا ہے جناب فلاں صاحب جو ہیں، فلاں چودھری صاحب یا فلاں صاحب جو ہیں، ہاں جی 10 روپیہ کا لینے مسیطے بھی ہونا، اگر تو نیت یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر کے میرا اعلان سن کر کے اور لوگ بھی دیں گے تو سواب مل جائے گا، اس کو اپنا بھی ملے گا، جو اس کا اعلان سن کے دیں گے اس کو بھی مل جائے گا۔ لیکن اگر وہ عام بندے دے رہے ہوتے ہیں، ہاں جی 10 20 50 روپئے، ہاں جی یہ کہنا لگا جو فلانے چودھری صاحب نے 1000 روپیہ کا لیا جی، اچھا ویسے سارے علماء جڑے نے ہوتے 10 روپیے بھی دیا ہوئے تو پھر بہت چارے تھے، تو انہیں ساتھ نسلوں میں بھی چارے تھے، یہ دعائیں ہوتی ہیں تو دینی چاہیے، تو اللہ کے راستے میں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بیکاپ کرنا چاہیے ان کو، ہاں جی لیکن نام و نمود کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہ ہو کہ روکنے لو جی فلانے چودھری نے انہیں پیسہ کر لینا ہے، ہاں جی، اور اگر نیت اس کی بھی یہی ہے اپنی واہ واہ کرانی ہے تو پھر بھائی جی واہ واہ تو ہوگی، اللہ کے یہاں پہ ثواب نہیں ہوگا۔ صدق اللہ